وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، کر لے جو تمہیں کرنا. بٹ صاحب کہلوا تیری مرضی، کشمیری صاحب کہلوا تیری مرضی، راؤ صاحب کہلوا تیری مرضی، رانا صاحب کہلوا تیری مرضی، نقشبندی صاحب کہلوا تیری مرضی، صدیقی صاحب کہلوا تیری مرضی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تھے مردہ زندہ کر دیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں مٹی کروں گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کروں گا. ثُمَّ إِلَيْهِ، پھر گھیرا ڈال کر لاؤ فرشتوں میرے دربار میں نے لے کے آؤ. جب تک جواب نہیں دیں گے کس کا کھا کے کس کے گیت گا گیا ہے. تمہارے سے پوچھوں گا بے حیائی کے، زنا کے، گندگی کے اڈوں پر یہ گرونڈوں کے اندر تم نے میچ کھیلتے رات گزاری، دن گزارے، یا میرے دربار میں مصلے پہ میرے پیارو یار لگاؤ. بے شک اپنوں سے یاری لگاؤ، بے شک پراؤں سے یاری لگاؤ. ایک یار کا انتخاب میں کر کے جاتا ہوں، مصلے سے یاری لگا لو. یار کی بیٹھک میں 4 گھنٹے بیٹھے پھر بھی منہ پہ لعنت پڑے گی. مصلے کے اوپر 1 منٹ بیٹھ کے دکھا، خدا کی قسم 1 منٹ بیٹھ کے مصلے پر سو جا، ساری رات خدا کی رحمت برستی رہے گی. مصلے سے یاری لگاؤ اپنی. ان بچوں کو بتلاؤ، چلے جاؤ. سب سے پہلے 15 سال کا 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، میٹرک کا طالب علم ہے، 12ویں والا، اس سے پوچھو بیٹے قبلہ کہاں ہے؟ کہتا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں. جسے گھر کے اندر مصلی بچھانا نہیں آتا میرے عزیزو، وہ اللہ کے گھر کے مصلی کو کیسے آباد کرے گا؟ قرآن پاک میرے عزیزو سامنے الواریوں کے اندر گھروں کی زینت بنا ہوتا تھا. اب تو پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. ماما قرآن پاک کا پڑھا، دادوں کے قبرے کے اندر پڑا ہوا. ماما کو ضرورت ہی کوئی نہیں قرآن کی. ایک دن ضرورت تھی جب اللہ اکبر باپ نے سر پہ رکھ کے اسے بھیج دیا تھا. انہوں نے کہا لے قرآن آج کے بعد تیرا میرا جس طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق ختم، تیرا میرا تعلق ختم. قرآن بھی کہتا ہے اللہ کی بندی ذرا پھر گواہ ہو جا، جس طرح آج تو نے مجھے اپنے سے جدا کر دیا، قیامت کے دن میں بھی تیری مخالفت کے عدالت کے اندر آ کے گواہی دوں گا. پھر دیکھنا چلے گی کس کی. سارا نظام میرے عزیزو گھر کا درم برم ہوا پڑا ہے. اللہ اکبر. کتنے فتنے ہمارے گھروں کے اندر آ گئے. بچیاں آپے سے باہر نکل گئی، نہ باپ کا حیا نہ. اللہ اکبر. پہلے تو میرے عزیزو گلی کے اندر کوئی بڑا بوڑھا غیری آ جایا کرتا تھا، لڑکیاں چھوکریاں بھاگ کے اندر جایا کرتی تھی. اب تو باپ کے سامنے سینہ تان کر دادے کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے. اگر دادا کہہ بھی دے چھوکری سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ لو، اماں تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں ابا کو بتاؤ علیحدہ مکان کب لیں گے. باپ نے دادے نے صرف یہ کہہ دیا پوتی کو دوپٹہ سر پہ اوڑھ لے. اللہ اکبر. پوتی اپنے باپ کو لے کر، باپ کے بیٹے کو لے کے جدا ہو، دادے کے بیٹے کو لے کے جدا ہو گئی. کوئی پوچھنے والا نہیں. پھر بھی قصور ابا جی کا نکال لیں گے. کیا کریں جی، بڑھاپا ہے، عمر کے تقاضے ہیں جی، کیا کریں، بابا جی ہیں، اب ان کو ہوش تو کوئی رہتا نہیں. خدا پاک کی قسم ہوش تو اس وقت انہیں نہیں رہا تھا جب تیرے جیسا جوان کمینہ پیدا کیا تھا. چاہیے تھا گلا گھونٹ کے تجھے دفنا دیتے تب پتہ لگتا ہوش. ان کو ہوش تھا. اللہ انہیں تو اب ہوش آیا. میری محنت ہی بیکار چلی گئی. گھر سے بے گھر ہوا. دھندوں کے اندر میں دھکے کھاتا رہا، بارشوں کے اندر ریڑیاں میں لگاتا رہا. 11 2 سو روپے کے اوپر دہاڑیوں میں چوتھی منزل تگاریاں میں اٹھا کے جاتا رہا. ہوش تو مجھے آج آیا کہ جب میرا ایک بچہ مجھے ایک وقت کی روٹی دینے سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا. ہوش تو آ جائے. دنیا کے اندر تمہیں ایسا واحد ملازم دکھاؤ میرے پیارو جو عید کے دن بھی تمہیں گھر نظر نہیں آئے گا. اللہ نے اولاد کی زبان سے اقرار کروا دیا. آج تو بڑی چاہیے تھا گھر رہ جانا، لیکن اس ابا سے پوچھے، اس نے تو بڑا آدمی بننے کے لیے اپنا بڑا پنی تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیا. جب آج اس کا بڑا بننے کی باری آئی تو اپنے گھٹیا پن لا کر تو اس کے منہ کے اوپر مار دیا ہے. مرے نہ تو یہ کیا کرے باپ اس وقت. کوشش کرنا میرے پیارے شیخ زکریا میں آنے والے اللہ کے بندے مولوی خالد صاحب کی دعوت پر آنے والوں، میرے نوجوانوں اپنے دل پہ زخم لے کے چلے جانا. کبھی ماں باپ کے دل کے اوپر زخم نہ دینا. خدا پاک کی قسم زندگی تو دور کی بات ہے، اللہ ترسا کے موت دے گا، رلا کے موت دے گا، دھکے کھلا کے موت دے گا. ماں ٹھنڈیاں چھاواں ایسے تو نہیں کہہ دیا، اور باپ میرے عزیز اور راحت کی جگہ ایسے تو نہیں کہہ دیا. مجھے نہیں پتا باپ ان پڑھ ہے، باپ جاہل ہے، جیسا بھی ہے. اللہ فرماتے کوشش کرنا اس کے ہاتھ میرے دربار میں نہ اٹھوانا. اگر اس نے رو کر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، اس کا ایک آنسو نکلے گا میں تیرے 1000 خون کے قطروں سے بدلہ لوں گا. اللہ اکبر. کوشش کرنا اپنے باپ کو رلانا نہ بلکہ ہنسا کے اپنے باپ کو اپنے سے جدا کرنا. اگر باپ ہنستا ہوا قبر میں چلا گیا تجھے ہنستا ہوا اپنے پاس بلاؤں گا. اگر باپ روتا ہوا قبر کے اندر چلا گیا پھر ایسا رلاؤں گا ساری دنیا چپ کرائے گی، تجھے دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوگا. ماں پر انگلی کا نوٹ
اٹھانا، نہ اپنی ذات نے یار کے لیے نہ بیوی کے لیے۔ اللہ اکبر، چل مدینے شریف چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اماں ادھیڑ عمر کی ہوگی، ایجڈ ہوگی، اماں زیادہ عمر کی ہو گئی، بیوی پڑھی لکھی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بیوی پڑھ کے آئی ہوئی ہے، اماں عمر رسیدہ ہو گئی، اماں جان عمر میں زیادہ ہو گئی۔ اگر اماں کہہ کے بھول جائے، کھا کے بھول جائے، کر کے بھول جائے اور کہتے نہیں نہیں میں نے تو نہیں کیا، بیوی کہ میں تو آنکھوں والی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، تو مرد کو چاہیے اللہ اکبر اپنی ماں کو نہ جھٹلائے، اپنی بیوی کو سمجھائے، کمرے میں جا کے کہہ دے خبردار اس کو جھٹلاؤں گا تو اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے گر جاؤں گا، کیونکہ اللہ اکبر اطاعت آمنہ کے لال کے قدموں میں اللہ نے رکھی، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دین سیکھو میرے پیارو۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے، کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا، کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا، کوئی چلہ بتائے گا، کوئی تسبیح بتائے گا، آؤ میں چھوٹا سا ایک وظیفہ آپ کو دے کے چلا جاؤ۔ جب شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ تو اپنی یاریوں کو محدود اوقات کے اندر کر دو، 7 بجے کے بعد اپنی یاریوں پہ تالے لگا دو، اپنی یاریوں پہ کراس یوں کر کے کھینچ دو۔ نہیں بھائی نہیں، اب یہ وقت اس کا ہے جس کو میں 10 لاکھ روپے خرچ کر کے لے کے آیا، اب یہ وقت اس کا ہے جس کے باپ نے جہیز کے اندر مجھے گاڑی دی، میرے بھائی کو 1 to 5 دیا، میری اماں کو کانٹے دیے، 10 لاکھ روپے کا براتیوں کو کھانا کھلایا، اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، گھروں کے اندر وقت نہ دینے کی وجہ سے دوستوں کی بیٹھک کے اندر 2 بجے تک بیٹھے رہنا، اور وہ بیٹھی ہے تیرے انتظار میں تو جیسے کنجر کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے۔ اللہ کی قسم، اگر تو غیرت مند نہ بنا، اگر اس کی غیرت سے پیر باہر نکل گیا تو تیرے علاقے کے اندر یہ تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ یہ تو اللہ نے اسے قابو میں ڈال رکھا، اللہ نے اس کی نگاموں اور کے لوگوں کھینچ رکھا ہے۔ دوستو اپنے یاروں پہ رحم کرو، یہ یار پر رحم نہیں کہ آجا بیٹھک میں چائے پی لے، آ جائے میں تجھے چلگوزے کھلاؤں، میں تجھے مونگ پھلی کھلاؤں، نہیں بھی 7 بج گئے، اب گھر کے دروازے بند کرنے کا، اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کا وقت آ گیا۔ جا اپنے گھر جا، اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھ، بچوں کو اپنے خاندان کی، اپنے پرکھوں کی باتیں سنا، تاکہ وہ آسٹریلیا کی، سری لنکا کی کھلاڑیوں کی داستانیں بھول جائیں۔ بتا میرا دادا یہ تھا، میری دادی پورا قرآن پڑھا کرتی تھی، الحمدللہ 16 سال ہو گئے تبلیغی مرکز پیر محل کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، صرف ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے۔ میرے گھر سے مسجد 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ، ہر جمعے پاکستان میں کئیوں تو جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، کبھی اجتماعات میں بات، ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے ایک 88 سال کی، پتہ نہیں 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی، 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، پتہ ہے فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتی ہے، عصر کی اذان سے پہلے پورے قرآن کا روزانہ ختم کر لیتی ہے، صرف اس عورت کی دعا کے لیے، صرف اور اس عورت کے لیے۔ اللہ کی قسم، ہمارے گھر کے اندر سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن والی دولت موجود کوئی نہیں۔ بدنصیبی کی بات یہ نہیں کہ ان پڑھوں نے قرآن نہ پڑھا، بدنصیبی کی بات یہ پڑھے لکھوں نے بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نہیں پڑھا۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں کیا بدنصیبی، یار سے روزانہ ملاقات کرے، کبھی عید پر 11 مہینے کے بعد یار سے ملاقات کرے کہ یار تیرے بغیر دل نہیں لگتا، قرآن کے بغیر دل کیسے لگا۔ میرے بچوں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جن بچوں کے سر پہ پگڑی بنی ان کے ماں باپ کے آگے یہ میں ہاتھ دونوں کونیوں تک جوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اپنے بچے کو آگے کھڑا کر کے رمضان میں اور خود پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن نہ سن لو، اپنے بچوں کو یونیورسٹی کا، اکیڈمی کا، ٹیوشن کا، اسکول کا منہ نہ دکھانا، استاد سے پوچھنا، کیونکہ ہم نے تو پیدا کر کے استاد کی گود میں ڈال دیا، جب ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی، آستین بھی کے بٹن بھی باندھنے نہیں آتے، میں کی لاسٹک ٹوٹ جائے ڈھیلی ہو جائے کسنے نہیں آتی تھی۔ یہ استاد کی تربیت تھی جس نے 4 سال لگا کر دن رات، میرے عزیزو اماں ایک وقت روٹی دے، دوسری مرتبہ مانگنے پر ماں پھونکنی مار دے، چمٹا مار دے، یہ استاد صبح 4:30 بجے سے لے کے بیٹھا، رات 11 بجے تک لے کے بیٹھا، اس کی محنت ہے، اس کی محبت ہے۔ پھر آپ نے استاد جی سے پوچھنا، استاد جی ہم نے بچے کو عقل اور نسل کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا، اگر آپ مطمئن ہیں تو اسکول کی طرف لے جائیں، ورنہ جو آپ حکم فرمائے۔ اللہ کی قسم قابلیت کو دیکھ کر استاد دعا بھی دے دے گا، اللہ اکبر۔ آج مولانا میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں، میں کام سا آدمی، سن 1996 کے اندر جامعہ شرفیہ کے اندر دورہ کیا، حضرت موسیٰ خان صاحب لازی روحانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ترمذی شریف پڑھی، خطابت کا شروع ہی سے شوق تھا، لیکن تین ہستیوں کی دعاؤں نے مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان کے اوپر کر دیا۔ اللہ یا ایھا الناس اعبدوا، باپ کا مطالبہ ہوگا، کما کے کھا، کوئی ہاتھ پہ دھرے گا لا کے تب میں دیکھوں گا، چل دفعہ
میں نے تیرے حسن کے کیا کرنے، میں نے تیری جوانی کیا کرنی، نکل گھر سے باہر، جن کما کے ہاتھ پہ دھرے گا پھر میں دیکھوں گا۔ تو نہیں جانتا کہاں سے لا کے کہاں اٹھا کے کہاں بٹھایا، کون ہوں میں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کیوں میری عبادت نہیں کرتے؟ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں اپنی عبادت کے لیے تمہیں کیسے مناؤں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہاری عبادت کرنے سے، تمہارے سجدے کرنے سے نہ میری بڑائی میں کمی آئے گی، نہ شان کے اندر زیادتی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے تمہارا فائدہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن جاؤ، میری دنیا کی نعمتیں کھانے کے، میری دنیا کے اندر رہنے کے قابل بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ اچھوں کے اندر، ڈرنے والوں میں، پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ میری مانو یا اللہ، آپ کی مانو، مسئلے حل ہوں گے۔ کہ کیا بات؟ زمین کے کہ آسمان کے، سورج کے کہ ستاروں کے، دریاؤں کے، ہواؤں کے، فضاؤں کے، کہ حکومتوں کے؟ اب بتاؤں میں کون ہوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین پہ دیکھ میں، والسماء بناء، آسمان پر دیکھ میں، وانزل من الثمرات ماء فاخرج به، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ زمین، آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، فصلیں، پھل، فروٹ میرے ہیں، میرے تابع ہیں۔ تم کھاد پھینکو، دانے ڈالو، پانی ڈالو، 6 مہینے تک متھے رگڑو، پیر رگڑو، کسیاں چلاؤ، اگر میں نہ چاہوں بنجر زمین کو آباد کوئی نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو؟ ایک زمین کا ٹکڑا آباد کرو گے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، تم بھی آؤ، ان کو بھی لے کے آؤ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، وانتم تعلمون، آ جاؤ سب۔ حیرت، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ یار اسے دیکھ تو صحیح، کل کا چھوکرا، کل کا چھاوے، یار میں تو چھوڑ، غلطی تو ہوئی، میں تو حیران ہوں۔ کیف تکفرون، کیسے کفر کر لیتے ہو تم، باللہ، میرے ساتھ، وکنتم امواتا فاحیاکم، تھے مردہ، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اس پانی کی بوند تھے جو ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، رضائی پہ لگ جائے رضائی ناپاک، گدے پہ لگ جائے گدا ناپاک، بسترے پہ لگ جائے بستر ناپاک ہے۔ جب تک تم پاک نہیں ہو لو گے، گرگرے نہیں کر لو گے، غرارے نہیں کر لو گے، ناک میں پانی ڈال کر پورے وجود پہ اللہ اکبر، تم اپنے پانی نہیں ڈالو گے، بال برابر جسم بھی گیلا رہ گیا تو میں تمہیں اپنے گھر کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دوں گا، ایسا ناپاک پانی۔ سوچا آپ نے؟ تھے کیا، بنایا کیا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لائٹ چلی گئی، اسپیکر عاجز ہے، پنکھے عاجز آ گئے، گھڑی لائٹوں والی عاجز آ گئی، لائٹ عاجز آ گئی، اللہ اکبر، بجلی چلی گئی، کروڑوں روپے کا موبائل بیکار ہے اگر چارج نہ ہوا۔ فرمایا دیکھ تو صحیح، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رحم مادر میں کون سی بیٹری تھی، کون سا یو پی ایس تھا، کون سا سولر تھا، کون سی وہاں اللہ اکبر لگے ہوئے تھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو دنیا کے اندر روشنیوں میں بنایا نقص رہ جاتا ہے، میں نے اندھیروں کے اندر بنا دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے بندہ تجھے تسلیم کرنا پڑے گا، تیرا بنایا ہوا کھوکھلا ہو سکتا ہے، میرا بنایا ہوا کھوکھلا نہیں ہو سکتا ہے۔